آج حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا، تو جتنے نبیوں کی تکذیب کی گئی ان قوموں کو ختم کر دیا گیا اور جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا۔ تو اسی طرح اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج قوم سمود کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور قوم سمود یہ قوم عاد کے تقریباً 100 سال بعد یہ واقعہ ان کا پیش آیا، اور یہ بھی اسی نسل سے ہے۔ تو ایسا ہوا ہوگا کہ ان میں سے جو بچ گئے ہوں گے قوم عاد میں سے، پھر وہ سمود ہو گئے ہوں گے، اور پھر سمود میں پھر جب گمراہی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، شرک، کفر، دنیا داری سے انہیں ہٹنے کی دعوت دی۔ تو یہاں پہ ابتدا ہوتی ہے کہ کذبت ثمود المرسلین، پھر سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ سمود کی طرف تو ایک ہی رسول تھے، لیکن اس بات کا جواب پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کی تکذیب کرنا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، تو اس لیے ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، کہ جب کہ ان سے ان کے ہم قوم نے، لفظی ترجمہ تو بھائی ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام چونکہ انہی میں سے پیدا ہوا تھے تو نسب کے اعتبار سے ان کے بھائی بنتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ان کے بھائی نہیں بنتے، کیونکہ اچھا جب کہا ان سے ان کے بھائی یا ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، یعنی تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ تو دیکھیں پچھلے انبیاء نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا اور دیگر انبیاء نے بھی کہا۔ تو یہ بات اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ پوری صفات سے مزین ہوتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں، اور ان کی قوم ان کے کرداروں کو جانتی ہے۔ تو اس لیے زبان سے زیادہ عمل کے تبلیغ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان کی زندگی خود لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں اور امانت دار ہوں تمہارے درمیان میں، تو میری امانت و دیانت کو جانتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اللہ کا خوف دلایا، اور یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر مزید فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں تو کسی دنیا کے لالچ میں نہیں کر رہا، میں کوئی مال کے بدلے میں نہیں کر رہا، بلکہ فرما رہے ہیں تو یہی انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے گزشتہ دروس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واعظ وغیرہ پہ اجرت لینے کا حکم بیان کر چکا ہوں۔ تو اس پہ امام اہل سنت نے یہی بیان فرمایا کہ کوئی عالم دین ہے اور ضرورت مند ہے تو اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ کی عطا ہے تو ان کو لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے اپنی دینی خدمات کا عوض لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے اہل حق کی، کیونکہ آج کے دور میں حق
لوگوں سے چھپا ہوا ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر شخص جو میدان میں آیا ہوا اور وہی کہہ رہا کہ میں سچا ہوں اور میں حق پر ہوں، اور بڑے بڑے ولایتوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں، غوثیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ خود نہیں کر رہا تو اس کے مریدین اس کے بارے میں سارے کے سارے دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن جب پبلک ڈیلنگ کا مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کے اندر پھر یہ حق و باطل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس روحانی علاج کو اپنا پیشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، بزرگوں نے بیان فرمایا کہ اپنے تعویذ کی اجرت لے سکتا ہے، لیکن جب آپ غوثیت کا دعویٰ کرے، ولایت کا دعویٰ کرے، تو پھر اللہ کے ولیوں میں کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ جن کی ولایت مسلم ہو اور وہ لوگوں سے علاج کے نام پر پیسے لے رہے ہوں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک شخص جو کہ شف سرکار کہلاتی ہے، شف اس کا بھی پول کھل گیا، وہ بھی لوگوں سے یہی جھوٹ بولتا رہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا ہوں، میں سارا کا سارا فی سبیل اللہ کر رہا ہوں۔ اور اب اس کے اثاثے جو سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 11 ارب کے اثاثے اس کے پکڑے گئے ہیں۔ حق خطیب کی میں بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اس کا معاملہ ابھی اقرار الحسن نے کھولا، اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ وہ پہلے دعویٰ کرتا تھا کہ جناب میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں، میں 30 سال سے نہیں سویا ہوں، اور سادہ عوام، بھولی عوام بیچاری وہ ہر بات کو مان لیتی ہے، وہ کہتی ہے کرامت ہے۔ لیکن جب دنیا کے سامنے بات آئی اور تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ بھائی جو ورلڈ ریکارڈ ہے نہ سونے کا وہ صرف 10-11 دن کا ہے، اس سے بڑا کسی کا ریکارڈ نہیں ہے، تو جب اس نے دیکھ لیا کہ بھائی اب تو جھوٹ پکڑا گیا، اب کہہ رہا رات میں نہیں سوتا ہے، دن میں سوتا ہوں میں، کہ میں 18 سال سے یا 30 سال سے رات میں نہیں سویا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فراڈ آج کل بہت چل رہا ہے، اور فرق کا طریقہ کار یہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان بیان کی ہے کہ میں تم سے کوئی اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، میرا اجر تو، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر، یہ نشانی ہے۔